ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا یہ پروگرام جو کہ خوش نصیب اور خوشبخت حفاظ کرام دے تکمیل حفظ القرآن دے موقع تے اج دا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ انہاں بچیاں دا حفظ کرنا، انہاں دی دنیا اور آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنا دے، اور انہاں بچیاں نو انہاں دے والدین اور اساتذہ واسطے
صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات میرے تو بعد تسی انشاءاللہ علماء کرام کو لو مفصل خطابات سماعت فرماؤ گے۔ میں تھوڑا جہا حصہ اس پروگرام میں پا کے اجازت چاہاں گا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطعت عملو، جس وقت انسان فوت ہوندے تے او دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندے، یعنی او دے جڑے اعمال دنیا جو کردہ رہے او دے فوت ہون نال او دا سلسلہ کٹ جاندے، منقطع ہو جاندے، مگر 3 اعمال ایسے نے کہ جنہ دا مرن تو بعد بھی انسان نو اجر اور ثواب ملتا رہندا ہے، مرن تو بعد بھی اونا اعمال دا انسان دے نال تعلق رہندا ہے۔ او 3 اعمال کہ جنہ دا مرن تو بعد بھی انسان نال تعلق رہندا ہے اور او دا اجر اور ثواب انسان نو قبر وچ پیاویں ملدا رہندا ہے، او اعمال کیڑے نے؟ آؤ ذرا سماعت فرماؤ۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل، آپ فرماندے نے صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی دے اندر اے بندہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ بنا گیا ہے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر گیا ہے، صدقہ جاریہ کوئی مسجد تعمیر کر گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی ایسا فلاحی ادارہ قائم کر گیا ہے کہ جتوں غرباء فقراء اور مساکین فائدہ اٹھاندے رہندے نے، کوئی کسی جگہ تے کنواں بنوا گیا ہے، پمپ لگوا گیا ہے، نلکا لگوا گیا ہے، یا مسجد اور مدرسے دی تعمیر وچ حصہ پا گیا ہے، جب تک اس مسجد دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت ہوندی رہے گی، اس مسجد بنان والے یا مسجد دے اندر حصہ پان والے نو اللہ مرن تو بعد بھی اجر تے ثواب عطا فرماندے رہن گے۔ یا کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، جب تک اس مدرسے دے اندر قال اللہ وقال الرسول دی صدا بلند ہوندی رہے گی، اللہ اس تعمیر کرن والے یا تعمیر وچ حصہ پان والے نو اجر تے ثواب عطا فرماندے رہن گے۔ صدقۃ جاریہ کہ جدا مرن تو بعد بھی انسان نو فائدہ پہنچتا رہندا ہے۔ اللہ مینو توانو اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا عمل اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے او علم ينتفع به، اے مرن تو پہلا کوئی علم سکھا گیا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، حدیث دی تعلیم دے گیا ہے، حفظ کروا گیا ہے، بچیانو ترجمہ پڑھا گیا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث پڑھا گیا ہے، لوگانو دین دا علم سکھا گیا ہے، کتاب و سنت دی تعلیم لوگانو دے گیا ہے، حلال حرام دے مسئلے سمجھا گیا ہے، جائز ناجائز دے مسائل دس گیا ہے، اینانو طہارت دے پاکیزگی دے مسائل سمجھا گیا ہے، اینانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دے اصول سمجھا گیا ہے۔ اے سارا علم جڑا نا اے وہی علم ہے
جدے تو لوگ فائدہ اٹھاندے نے اگر اے لوگانو مسئلے سمجھا گیا ہے لوگ اونا مسئلیاں تے عمل کر کے گناہاں تو بچ دینے اگر اے لوگانو غسل دا وضو دا طریقہ دس گیا ہے لوگ اے دے مسئلیاں تے عمل کر کے غسل کرتے نے تے وضو کرتے نے نمازاں ادا کرتے نے اگر اے لوگانو نماز دا طریقہ سکھا گیا ہے اے دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق لوگ نماز ادا کرتے نے اگر زکاة دے مسائل سمجھا گیا ہے لوگ اے دے دسے ہوئے مسائل دے مطابق زکاتاں ادا کرتے نے اگر اے حج دے طریقے لوگانو سکھا گیا ہے عمرے کرم دے طریقے سکھا گیا ہے صدقہ و خیرات کرم دیاں لوگانو چاچاں دس گیا ہے جدوں تک اے دے دسے ہوئے مسئلیاں تے لوگ عمل کرتے رہن گے اللہ اس حافظ قرآن نو اس قاری القرآن نو اس عالم قرآن نو اس شیخ القرآن نو اس شیخ الحدیث نو اللہ اے دے مرم تو بعد بھی اے دے نام عمال دے اندر اجر جاری فرمان دے رہن گے اللہ اے دے مرم تو بعد بھی اے دے نام عمال دے اندر ثواب لکھ دے رہن گے اللہ اے دے مرم تو بعد بھی اے نو اللہ اجر تے ثواب عطا فرمان دے رہن گے اور میں اے دی دلیل اللہ دے قرآن وچوں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو گج کے صلی اللہ علیہ وسلم دی مناسبت دے نال ایک بات تھوڑی سمجھانا چاہنا او علم ينتفع بہی اے جڑا حافظ قرآن ہے اے قاری القرآن ہے عالم دین ہے جڑا لوگانو مسائل سمجھا گیا ہے قرآن پڑھا گیا ہے حدیث پڑھا گیا ہے وہ اے دی شان کوئی چھوٹی نہیں تھے اے دا مقام کوئی چھوٹا نہیں اے دا مرتبہ کوئی چھوٹا نہیں اگر ایک عالم دین لوگانو زیادہ تو زیادہ 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر واضح و تبلیغ کرتا ہے لوگانو دین سمجھاندا ہے لوگانو طہارت دے مسائل دس جاندا ہے لوگانو حلال حرام دی تمیز دس جاندا ہے لوگانو کتاب و سنت دے مسائل سکھا جاندا ہے او دے اس چند منٹ دی گفتگو تے اگر ہزاراں دا مجمع عمل کردا ہے او جننے لوگ او دی دسی ہوئی تعلیم تے عمل کرن گے اللہ انو مرن تو بعد بھی اونا دے اعمال دا اجر تے ثواب عطا فرمان دے رہن گے اے حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین اے دی شان اگر سمجھ نہیں ہے آؤ میں قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے پیش کرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک عظمت تواڈے سامنے بیان کرا اللہ نے قرآن وچ اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم میرے رب نے قسمہ کھادیاں نے اصل کے اندر ایک جواب رب نے دیتا ہے لوکاں نے آکھیا اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ یار توجہ تسی میرے وال رکھو او کاکا او پتر چپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ تھوڑی جی توجہ فرماؤ بس تھوڑا جا میں تواڈے سامنے کوئی چند معروضات پیش کرنی ہے تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے اللہ نے ایک جواب دیتا ہے لوگاں نے میرے پیغمبر دے بارے آکھیا آندے نے انکا لمجنون اے جڑا محمد ہے نا صلی اللہ اچھی آکھو اچھی صلی اللہ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا میرے نبی نے فرمایا خاک آلودہ ہو جائے ذلیل و رسوا ہو جائے آکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نو انہا کافران نے آکھیا انکا لمجنون اے محمد تسی تے دیوانے تے مجنون ہو میرا رب
رب اینا کافراں دی اس بکواس دا جواب اپنے قرآن وچ قسمہ کھا کے دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون، فرمایا سونیا محبوبہ مینوں قلم دی قسم تے قلم دے نال جو لکھن والے لکھ دینے اس لکھن والیاں دی قسم، یا جو لکھیا جاندہ اس لکھے ہوئے دی قسم۔ اللہ تو قلم دی اور لکھن والیاں دی یا لکھے ہوئے دی قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ تیری بات دے بغیر قسم تو بھی اللہ ساڑھے واسطے قابل یقین ہے، اللہ پھر تو قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا چونکہ مسئلہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے، مسئلہ میرے پیغمبر دی شان تے مقام ہے، مسئلہ میرے پیغمبر دی حرمت دے دفاع ہے، اس واسطے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے آکھی آئی؟ فرمایا لوگ آندے نے محمد دیوانہ تے مجنو ہے، میں انا ما انت بنعمتی ربی کا بمجنون۔ سونیا تسی اپنے رب دی نعمت دے نال دیوانے بھی نہیں تے مجنو بھی نہیں۔ اللہ لوکاں دلیل منگنی ہے، فرمایا دلیل میں دے دینا وا، ان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے پیغمبر جی تواڈی دلیل کہ تسی دیوانے نہیں مجنو نہیں، دلیل اے وے جڑے دیوانے ہوندے نے، جڑے مجنو ہویا کرتے نے، جنہ دا دماغ کم نہیں کرتا، جڑے پاگل ہویا کرتے نے، او تے مرفوع القلم ہویا کرتے نے، اونا دے نام یار ایتل میرے وال ویکھو، ہاں تسی میرے وال ویکھو یار، گل میں کروں تسی ہوتل پہ بندے ہو، توجہ فرماؤ، بات کرن والے وال توجہ رکھنی چاہیے دیئے تاکہ گل سمجھ آئے۔ ایک کوئی صرف سواد لینا استے پروگرام نہیں، علم حاصل کرن واسطے پروگرام سننا چاہیے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ گل جڑی میں تانوں سمجھا رہا ہاں، جے تانوں سمجھ آ جائے تسی اگوں کئیاں نوں سمجھا سکدے ہو اللہ دی رحمت نال۔ اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے دیوانے نہ ہون دی دلیل ہے وے جیڑا دیوانہ ہوندا ہے او دا نام اعمال تو اسی قلم اٹھا لیا کرنے ہاں، او مرفوع قلم ہوندا ہے، او دیاں برائیاں نہیں لکھیاں جاندیاں، او تے اعمال نہیں لکھے جاندے، پر سونیا ان لکا لاجرا غیر ممنون، تواڈا تے اجر ہی اتنا زیادہ ہے قیامت تک وہ اجر ختم ہو ہی نہیں سکدا، قیامت تک تواڈا اجر ختم نہیں جے ہونا، قیامت تک تواڈا رجسٹر کھلا رہے گا، قیامت تک تواڈے رجسٹر دے اندر ثواب لکھیا جاندا رہے گا، قیامت تک تواڈے نام اعمال دے اندر اجر لکھیا جاندا رہے گا۔ اللہ اور بھی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تواڈے دیوانہ نہ ہون دی دلیل ہے وے دیوانے تے لوکاں نو گالاں کر دینے، دیوانے تے لوکاں دے کپڑے پھاڑ دینے، دیوانے تے لوکاں دے اتے ہس دینے، دیوانے تے لوکاں نو تکے مار دینے، دیوانے تے لوکاں دے اتے آوازیں کس دینے، پر سونیا انکا لالا خلق عظیم، تسی دیوانے تے مجنون نہیں، دلیل وے تواڈا تے اخلاق ہی بڑا عظیم ہے۔ تساں کسے نو تکا کی مارنے، لوگ توانو تکے مار دینے، تسی انہاں نو سینے نہ لگاندے ہو، لوگ توانو پتھر مار دینے، تسی انہاں واسطے ہدایتیاں دعاواں کردے ہو، لوگ تواڈے پیراں تھلے کنڈے کھلار دینے، تسی انہاں واسطے ہدایتیاں دعاواں کردے ہو، لوگ تواڈے قتل دے منصوبے بناندے نے، تسی انہاں دیاں ہدایتیاں دعاواں کردے ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایدے وچ جیڑی اللہ نے گل کیتی ہے نا سونیا تواڈا اجر کدی ختم نہیں ہونا۔ اے میں دساں اجر کیویں ختم نہیں ہونا، آؤ میں دساں ایدی وضاحت تھوڑی جی کر دیاں، گل جیڑی میں سمجھانا چاہنا۔ اب ویکھو نا اسی اج قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ دیاں کہ نہیں پڑھتے؟ اور قرآن پڑھنے ہیں نا اسی قرآن پڑھیے تے ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ سارے نہیں بولے، جنہاں نو پتہ ہے ذرا گج کے بولو ایک ایک حرف دے بدلے ماشاءاللہ 10 نیکیاں ایک ایک حرف دے بدلے ملدیاں نے۔ اور اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ایک حرف قرآن دا پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری کہو رحمت اللہ علیہ ترجمانی فرما گئے نے نا، فرماندے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے ملدیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے ملدیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، اور جنتیاں حوراں نالے ویخ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ اے عام بندے دی گل ہے، عام بندہ ایک حرف پڑھ دے 10 نیکیاں مل دیاں نے، تے عام بندہ کنا کو پڑھ لے گا؟ دیہاڑی وچ پا پڑھ لے گا، ادھا پڑھ لے گا، سپارہ پونا سپارہ پڑھ لے گا، سپارہ پڑھ لے گا، کوئی بڑی مت مارے گا، کوئی 1.5 پونے 2 سپارے پڑھ لے گا۔ حافظ قرآن نو اللہ نے کتنا ہی شان عطا فرمایا ہے، اے دے سینے دے اندر رب نے قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔ اے چاہے اگر رب نو توفیق دے چھڑے اور اے ہمت کرے تے اے دیاڑی دے اندر 5 پارے بھی قرآن دے پڑھ سکتا ہے، ایک پارا فجر نل، ایک پارا ظہر نل، ایک پارا عصر نل، ایک پارا مغرب نل، ایک پارا عشاء نل۔ اور حافظ قرآن نو قرآن پڑھنا اوکھائی کوئی نہیں، عام بندے نے قرآن پڑھنا ہے، مسجد وچ بیٹھ کے پڑھنا ہے، عام بندے نے قرآن پڑھنا ہے، گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے، عام بندے نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن ہاتھ وچ لے کے پڑھنا ہے۔ پر میں قربان جاواں حافظ قرآن دی عظمتوں، ایک گڈی وچ سفر کر رہے ہے تے نال قرآن پڑھتا جا رہے ہے، اے رستے اتے چلتا جا رہے ہے تے نال قرآن پڑھتا جا رہے ہے، اے راتی بستر تے لیٹے ہے، بتیاں بند نے، رب دا قرآن پڑھتا جا رہے ہے، اے سنتا پڑھ رہے ہے، ہاتھ بننے نے تے قرآن پڑھتا جا رہے ہے، فرض پڑھ رہے ہے تے قرآن پڑھتا جا رہے ہے، تہجد پڑھ رہے ہے تے قرآن پڑھتا جا رہے ہے، نفل پڑھ رہے ہے تے قرآن پڑھتا جا رہے ہے۔ اے حافظ قرآن مشین دیکھ لو کہ کم کر رہے ہے، زبان تو قرآن پڑھتا جا رہے ہے۔ اے حافظ قرآن دے اتے رب دا بڑا کرم ہے، اے نہ کو قرآن پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اور پتا جے عام بندے نو جناب ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں کنے کو حرف دیہاڑی پڑھ لے گا؟ حافظ تے ماشاءاللہ پاریاں تے پارے پڑھتا جائے گا۔ تے مولانا فرما گئے نے نا، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، جنتیاں حوراں نالے ویخ کے نے کھل دیاں۔ او حافظوں تے کاریو، مولا نے قسمت تیری، اور قرآن پڑھنے والے ہو، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ تے بابا جی نصیحت کر گئے نے، فرماندے نے کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی، اور ویرو بزرگوں تسی بھی کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، تو اس جہان ہوتے بیٹھ نہیں رہنانی، شاید اج کل موت سیروتے آئی آ، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ میں دسنا کی چاہنا، ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں اسی پڑھنے ہیں، سانو مل دیاں نے، اور اے صرف سانو نہیں جے مل دیاں، ساڑھے استادانوں بھی مل دیاں نے جنہ سانو قرآن پڑھائے ہے، اور اے صرف استادانوں نہیں جے مل دیاں، ساڑھے استادان دے استادانوں بھی مل دیاں نے، اور صرف انہوں نہیں مل دیاں، اگو انہوں دے استادانوں بھی مل دیاں نے، اگو انہوں دے استادانوں بھی مل دیاں نے، اگو انہوں دے استادانوں بھی مل دیاں نے، اگو انہوں دے استادانوں بھی مل دیاں
جاندیاں نے اگوں انہاں دے استاداں نوں وی ملدیاں نے اے سلسلہ چلدا چلدا تابعین تک پہنچ جاندا ہے تابعین دے نام اعمال دے اندر بھی میرے ایک حرف پڑھن نال 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے اگوں سلسلہ صحابہ تک جاندا ہے صحابہ دے نام اعمال دے اندر بھی میرے ایک حرف پڑھن دے نال 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے اور صرف صحابہ دے پاس نہیں چونکہ صحابہ نو قرآن آمینہ دے لال نے پڑھایا ہے میرے قرآن پڑھن دے ایک حرف دیاں 10 نیکیاں آمینہ دے لال دے کھاتے وچ بھی لکھیاں جاندیاں نے اس وقت کائنات جتے جتے قرآن پڑھیا جاندہ ہے ہر بندے دے قرآن دے ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں سلسلہ چلدا جا رہا ہے آمینہ دے لال دے کھاتے وچ پہ رہیاں نے روزے لوگ رکھن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں صدقے کرن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں زکاتاں دین گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں اور لوگوں حج کرن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں جہاد کرن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں صدقہ کرن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں نماز پڑھن گے اجر میرے نبی دے کھاتے وچ جا رہے ہیں قیامت تک انشاءاللہ لوگ دین دے عمل کرتے رہیں گے میرے نبی دا کھاتا کھلا ہے اور او دے اندر اجر تے ثواب لکھیا جاندا رہے گا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے میں تو انہوں مثال دیتی ہے پتہ کہا دی او علم ينتفع به اے بندہ ایسا علم سکھا گیا ہے جس علم تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جویں میرے نبی نو آپ نے علم سکھایا ہے آپ دے نام اعمال وچ اجر جا رہے ہیں انجی صحابہ دے نام اعمال وچ بھی اجر جا رہے ہیں کیونکہ اگوں انہاں اپنے شاگردانوں سکھایا ہے اگوں تابعین نے اپنے شاگردانوں سکھایا ہے تابعین دے نام اعمال وچ بھی اجر جا رہے ہیں اے سلسلہ انجی قیامت تک چلدا رہے گا انشاءاللہ اے آؤ اے کم کر جاؤ یا صدقہ جاریہ کر جاؤ یا پھر ایسا علم سکھا جاؤ جدے تو لوگ فائدہ اٹھان دے رہے ہیں اور گالا حافظ قرآن تو ٹری ہے تے حافظ قرآن اس اعتبار نال قاری قرآن بڑا خوش نصیب ہے اوے اگر وہ اپنی ساری 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی دے اندر کچھ نہیں تے 10 بچے بھی حافظ قرآن بنا جائے کنے سارے نہیں بولے 10 بچے او جڑے حافظ قرآن بنن گے اگو اونا دیاں اولاداں جمن گیا ہی نا وہ اپنی اولاداں نو قرآن پڑھان گے اگو اونا دیاں اولاداں جمن گیا وہ اپنی اولاداں نو قرآن پڑھان گے اگو اونا دیاں اولاداں جمن گیا وہ اپنی اولاداں نو قرآن پڑھان گے اس قاری القرآن نو فوت ہویا 50 سال ہو گئے نے پر اجر حالے بھی یہ کھاتے وچ لکھیا جا رہے ہیں دو چیزاں ہو گئی ہیں نمبر 3 نبی پاک فرماندے نے او ولد صالح یدعو لہو بول بول کے گلے دی بس ہوئی پئی ہے گل تو سمجھ آ رہی ہے نا ویسے میرے گلے دا کی کرنا گل سمجھ ہونی چاہیے او ولد صالح یدعو لہو یا پھر نبی پاک فرماندے نے ان نیک اولاد چھڑ گیا ہے کی چھڑ گیا ہے سارے نہیں بولے کی چھڑ گیا نیک اولاد چھڑ گیا ہے ہن نیک اولاد والا کیڑی ہوندی ہے بابا جی سناؤ تو اڈی اولاد کیسی ہے آندہ جی بڑی کمال اولاد ہے میری بڑی نیک ہے مولوی جی میری اولاد ماشاءاللہ میں کیا نیک بڑی ہے کوئی نیکی دی دلیل پیش کرو ہاں کیویں دی نیک ہے تو اڈی اولاد آندہ جی سویرے اٹھ دے آئیں مینو کھانا پوچھ دینے ناشتہ کران دینے بڑی خدمت کر دینے دوپہری ون سونا کھانا کھوان دینے راتی اچھا کھانا کھلان دینے مولانا میری اولاد بڑی نیک ہے سردیاں گرمیاں دے کپڑے بھی لے کے دین دینے مینو ہر موسم دے پھل بھی کھلان دینے مولانا مینو دودھ بھی راتی پلان دینے مینو شربت بھی پلان دینے تے مولانا میری بڑی خدمت کر دینے پیسے خرچہ بھی مینو دین دینے
میں کیا جی واقعی ماشاءاللہ بڑی چنگی تواڈی اولاد ہے، تانوں گھٹدی نپدی ہے، کھواندی پیاندی ہے، کپڑے لے کے دیندی ہے، لباس دیندی ہے، اور جناب تواڈی بڑی خدمت خاطر کردی ہے، واقعی بڑی چنگی اولاد ہے۔ ایس دور چہو جی بھی کسی نو لب جائے تو خوش قسمت انسان ہے، وگرنہ آج کل تے اولاداں دا حال ہے وے بڈھے ماں پیو نو ٹھڈے مار دے پھر دے نے، گالاں کڑ دے پھر دے نے، تکے مار دے پھر دے نے۔ اللہ اولاداں نو ہدایت نصیب فرما چھڑے، اللہ انہاں ماں پیو دیاں اکھاں دی ٹھنڈک انہاں اولاداں نو بنا چھڑے۔ میں کیا بابا جی ٹھیک ہے تواڈی اولاد بڑی چنگی ہے، میں کیا بابا جی مینوں اے دسو اگر تسی فوت ہو جاندے ہو تے کیا تواڈی اولاد جنازے دی دعا تواڈے واسطے پڑھ سکے گی؟ آندہ نہیں مولانا انہاں نو جنازہ تے نہیں آندا۔ میں کیا بابا جی تواڈے بچے قرآن تے بڑا ہی پڑھتے ہون گے، نیک جو بڑے نے؟ آندہ نہیں مولانا قرآن پڑھن دا تے انہاں نو ٹائم ہی نہیں ملدا۔ میں کیا بابا جی نماز تے 5 ٹائم پڑھتے ہون گے، نیک جو بڑے نے؟ آندہ نہیں مولانا نماز بھی تو انہوں پتہ ہے آج کل دے منڈے کدوں پڑھتے ہیں۔ آج میری اولاد بڑی چنگی ہے۔ اور بابیو میں تو آڈے کل پوچھنا تو صرف دنیا دے کھان پینی واسطے آئے ہیں، مرنا نہیں ہو، رب کل نہیں جانا۔ اور جیڑی اولاد تیرے جنازے تے کھلو کے تیرے واسطے دعائے جنازہ نہ پڑھ سکے، جیڑی اولاد تیری قبر تے کھلو کے تیرے لئی مغفرت دی دعا نہ کر سکے، جیڑی اولاد تینو مرے ہوئے نو آپ غسل نہ دے سکے، جیڑی اولاد تیرے لئی صدقہ جاریہ نہ بن سکے، جیڑی اولاد تیری مغفرت دا سامان نہ پیدا کر سکے، اور لکھاں بھی تیری خدمت کر دی ہوئے، کروڑاں بھی خدمت کر دی ہوئے، اور تو بد نصیب ہے، تو بدبخت ہے، تیری اولاد چنگی نہیں ہو۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگی اولاد نیک اولاد دی جیڑی نشانی بیان فرمائی ہے، اور نشانی سن لے اور کوشش کر اپنی اولاد نو انجدہ نیک بنا۔ میرے نبی علیہ السلام فرما گئے نے، آپ فرماندے نے او ولد صالح یدعو لہو، او ولد صالح یدعو لہو، یا پھر بندہ نیک اولاد چھٹ جاندے جیڑی اولاد اے دے واسطے دعاواں کردی رہندی ہے۔ کی کردی رہندی ہے؟ تے جیڑی جنازے تے کھلو کے بھی انہوں دعا نہ آئے۔ میرے جی 10 پتر نے، بابا مر گیا ہے تے میت اگے رکھیے اینج توڑا کڑ کے ویندے پھر دینے۔ میں کیا کی ویندے ہو؟ اندے نے مولوی ہوری کتے نے، کاری ہوری کتے نے۔ میں کیا کی کہنا جے جنازہ پڑھانا ہے، تسی یہ ڈیڈے بڑچے جوان 10 کا دے آستے ہو، بچے پھر دینے گلیاں بازاراں۔ اور میں کیا کی ہویا جے؟ اندے نے غسل دین والا لبنے اب ہے۔ کی لبنے اب ہے؟ آئے آئے، اور جیدے 5 7 10 پتر ہون تے غسل انہوں مسیدہ میاں آکے دے وے، آئے آئے، بد نصیبی نہیں، بد قسمتی نہیں۔ وہ اینا بچیانو تینو غسل دین دے قابل کنے کرنے؟ تو کرنے۔ تیرے جنازے تے دعائے مغفرت کرن دے قابل اینا نو کنے کرنے؟ تو کرنے۔ تیری قبر تے دعائے مغفرت دے قابل اینا نو کنے کرنے؟ تو کرنے۔ تیری تربیت دا اثر ہونے جو بھی ہونے، کی تربیت دے کے جا رہے ہیں اینا نو؟ فرمایا نیک اولاد بندہ چھڑ جائے جیڑی او دے واسطے دعا کر دی رہے، یدعو لہو، او دے واسطے کی کر دی رہے؟ سارے بولو، دعا کر دی رہے۔ جنہیں مسیحی وڑنا نہیں، جنہیں نماز پڑھنی نہیں، جنہیں قرآن کھولنا نہیں، وہ کی دعا کرے گا تیرے لئے؟ کتھے کرے گا؟ سین میں کھلو گے، سڑکاں دے کھلو گے، موبائل اتے گیماں کھیڑ دیا،
تھیٹراں تے جا کے کتھے کرے گا تیرے لیے دعا؟ تو مسیتی تو انہوں واڑیا نہیں، قرآن تے انہوں پڑھایا نہیں۔ ویخ قرآن پڑھے بچے نے نا، حافظ جڑے بنے نے ماشاءاللہ، اے نام ہی انہاں دے ذہن چوبے، ہاں نام ہی انہاں دے ذہن چوبے کہ اساں ابے واسطے دعا کرنی ہے، اماں واسطے دعا کرنی ہے۔ اے قرآن پڑھن گے کی کرن گے؟ دعا کرو اللہ انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ انہاں حافظانو قرآن نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے ماں پیو بھی ایتھے کدھرے بیٹھے ہون گے، میری گل دھیان نال سن لیا جے۔ میں بڑے حافظ ایسے ویکھے نے قرآن حفظ کیتا ہے ہن چنگچی چلا رہے ہیں، بڑے حافظ ایسے ویکھے نے قرآن حفظ کیتا ہے ڈرائیور بساں دے گڈیاں دے بنے نے، بڑے حافظ ایسے ویکھے نے قرآن حفظ کیتا ہے اٹاں چک رہے نے، مستریاں پیچھے مزدوریاں کر رہے نے، بڑے حافظ ایسے ویکھے نے قرآن پڑھے پر قرآن وال نہیں آئے، قرآن نو چھڑ دیتے۔ قرآن نو چھٹن دی وجہ تو میرے رب نے انہاں دی زندگی دو بے سکون کر دیتا ہے، انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اگر بچیاں نو قرآن حفظ کرایا جائے، ان اگو بھی قرآن نال جوڑی رکھیا جے، ترجمہ پڑھایا جے، تفسیر پڑھایا جے، حدیث پڑھایا جے، شروحات پڑھایا جے، تفاسیر پڑھایا جے، عالم دین بنایا جے، تاکہ انہوں قرآن یاد رہے۔ انہوں قرآن بولو تے جے اے ٹر گیا یونیورسٹی، جے اے ٹر گیا کالج، پھر بھول جا کے انہوں قرآن یاد رہے گا، پھر نہیں انہوں قرآن یاد رہیں گا۔ اللہ ساڑھے حفاظ کرام نو قرآن نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں جڑی گل سنان لگا دسن لگا کی اے حافظ قرآن ہے، انہیں نماز پڑھنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ انہیں دا ذہن میں کوئی نہیں کہ میں ماں پیو لئے دعا کرنی ہے، ایدہ خواب و خیال بھی نہیں، پر نماز پڑھ دے تے نماز تشہد دی حالت جو بیٹھے تے کی پڑھ دے؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایدہ ترجمہ پتا کی ہے، اے نماز پہ پڑھ دے، ایدہ ذہنج بھی کوئی نہیں، پر دعا آپ ہی ہو رہی ہے، دعا آپ ہی ہو رہی، کی دعا ہو رہی ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، عرشاں والیا منو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اللہ میریاں دعاواں قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی ربنا اغفر لی ولی والدی، عرشاں والیا منو بھی معاف کر دے، میرے ماں پیو نو بھی معاف فرما دے۔ فجر لے بھی دعا ہو رہی ہے، زور لے بھی دعا ہو رہی ہے، عصر لے بھی دعا ہو رہی ہے، مغرب لے بھی دعا ہو رہی ہے، عشاء لے بھی دعا ہو رہی ہے، فرضاں بھی ہو رہی ہے، نفلاں بھی ہو رہی ہے، سنتاں بھی ہو رہی ہے، وطراں بھی ہو رہی ہے۔ اے دس جدہ تو قبرے پیا ہوئیں گا، تیری اولاد بار بار آکے ربنا اغفر لی والی والدی ربنا اغفر لی والی والدی، اور رب تیری قبر ٹھنڈی نہ کرے گا، رب تیرے درجے بلند نہ کرے گا۔ اے حافظ قرآن ہے، انہیں آنجے ہاتھ سینے تے بننے نے، نماز پڑھ دے پیا ہاتھ سینے تے بننے نے، تے کی پڑھ دے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک قرآن پڑھ دے پیا اے دعا ہے کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تواڈے جو کنیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ اے بچے جڑے پڑھ دے نے انہاں نو چوکھیاں نو یاد ہے باقی تے ماشاءاللہ گھٹ ہی یاد ہے. اے جے قرآن پڑھن دی فضیلت ماشاءاللہ کر لو بھائی ہتھ لے. اے ویکھو چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں قرآن پڑھی ہے انہاں نو یاد ہے تے جڑے بیچارے محروم نے انہاں نو نہیں یاد. اللہ انہاں نو بھی یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. اوے میرے رب نے آرڈر کیتا ہے میرے بندے اپنے ماں پیو لئی دعا کریا کر, زندہ نے تامی کریا کر, فوت ہو گئے نے تامی کریا کر. کی رب رحمہما, سارے پڑھ لو رب رحمہما, پھر پڑھو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جدو میں چھوٹا دیا سا میرے ماں پیو نے بڑیاں شفقتاں کی تیاں, بڑیاں مہربانیاں کی تیاں. اللہ ہونا بڑھے ہو گئے نے, اللہ جی میں اینا میرے تے شفقتاں کی تیاں تو اج اونا تے رحمتاں نازل فرما. زندہ نے تامی دعا کر, فوت ہو گئے نے تامی دعا کر. اوے ویکھ حافظ قرآن ہے, قرآن پڑھ دے دعا اپنے آپ ہوندی جا رہی ہے. نماز پڑھ دے دعا اپنے آپ ہوندی جا رہی ہے. اے ولد صالح یدعو لہو, نیک اولاد چھڑ گیا ہے جڑی اے دے لئی دعا کر دیئے اس بندے دا بھی کھاتا بند نہیں ہوئے گا. اے اولاد جنیاں نیکیاں کرے گی. اے تھے لوگ کہتے ہیں سالے ثواب کرنا جی مولوی جی, سالے ثواب, ابے ظہور دا سالے ثواب, اماں ظہور دا سالے ثواب. اے سالے ثواب آسے کہ دیگاں کھڑکاندہ ہے, کدرے ختم چھڑاندہ ہے, کدرے کچھ کردہ ہے, کدرے کچھ کردہ ہے, غیر شرعی کم. اے آج شریعت تے عمل کر, اپنے بچیانو قرآن پڑھا جا, نمازی بنا جا. اے نمازاں پڑھ دے رہن گے, قرآن پڑھ دے رہن گے, زکاتاں دین دے رہن گے, حج عمرے کر دے رہن گے, صدقہ و خیرات کر دے رہن گے. انہاں دے ہر نیک عمل دا اجر اللہ تیرے کھاتے وچ لکھدا جائے گا, اور انہاں نو کہنا بھی نہیں پوے گا اے میری طرفوں ابا جی نو سالے ثواب کہن دی لوڑ, اماں جی نو سالے لوڑی کوئی نہیں کہن دی. اے پتر اپنے لئی نیک عمل کر رہا ہے, تھی اپنے لئی نیک عمل کر رہی ہے, اجر ماں پیو دے کھاتے وے جا رہا ہے. کیوں؟ انہاں پڑھایا ہے, انہاں تربیت کی تھی, انہاں سکھایا ہے. اللہ مینوں توانوں اپنے لئی اے 3 اعمال جڑے مرن تو بعد بھی جاری رہنے نے, انہاں دا کھاتا, انہاں دا اکاؤنٹ کھلوان دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ. ماشاءاللہ یہ تھے محترم مولانا پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب, جو کہ بڑے شاندار انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے تھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار اصلاحی علمی بیان فرمایا ہے. اسی طرح اگلا بیان بھی انشاءاللہ احادیث پہ احادیث بیان کریں گے. استاد الحدیث محترم مولانا مفتی عمر زمان صاحب تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. استاد الحدیث محترم جناب مولانا مفتی عمر زمان صاحب.